مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اختیار اللہ کا ہے۔ ہمارے تمام امور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے تابع ہیں۔ ہماری زندگیاں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ رزق کما سکتے ہیں، نہ عزت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تمام اختیار اللہ کا ہے، جو پروردگار ہے سارے عالمین کا، جو رزق دیتا ہے سب مخلوقات کو، جس کے حکم سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ چاند، سورج، ستارے سب اس کے تابع، اس کے حکم کے تابع، فرشتے اس کے حکم کے تابع، اللہ کے جتنے نبی اور رسول آئے وہ اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کو آگے پہنچایا لوگوں تک۔ تو ہم تمام تر اختیار جس کے پاس ہیں وہ ذات ہے اللہ، ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ سے محبت کیجئے۔ اللہ کی محبت کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ یہ سوال ہے۔ کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی۔ اللہ نے بندوں کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے اپنے احکامات اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور ان کی آواز پر حاضر ہو کر ان احکامات کو ماننے کے لیے پیدا کیا کہ یہ انسان اپنے رب کو پہچانے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اپنے رب کی تعریف بیان کرے۔ میں اور آپ پورا دن اللہ کی کتنی حمد بیان کرتے ہیں؟ ذرا ہم اپنے سے سوال کریں، جس رب کی محبت کی بات کرتے ہیں، ہم صبح سے شام تک ہماری گفتگو میں اللہ تعالی کی کتنی بات ہے، اللہ کی محبت کی کتنی بات ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کتنی بات ہے، اللہ سے ہم پورا دن کتنا ڈرتے ہیں، کتنا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم سوالات اپنے آپ پہ کریں تو ہم محروم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی جواب نہیں بن پائے گا۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط تعلق کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بات سن لی اور اس کو دور کر دیا۔ حقیقت ہے یہ بات، واضح ہے یہ بات، کھلی ہوئی بات اس کتاب مبین میں ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، بھلا جو مرضی اس میں سے چیزیں نکالتے رہیں۔ ہمارے سارے کام دنیا کے تابع ہو گئے ہیں۔ ہم بال بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں، ہم دنیا کے لیے کام کاج کرتے ہیں، یہ سارے ہم نفس کے تابع ہو کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں تو ہر کام عبادت ہے۔ رزق کمانا عبادت، بچوں کو پالنا عبادت، ان کے منہ میں نوالا دینا عبادت، بیوی بچوں کے لیے کپڑے لینا عبادت، ان کے لیے سفر اختیار کرنا عبادت ہو اللہ کی مرضی کے تابع، اپنی مرضی نہیں۔ آج تو ہر کام میں ہماری اپنی مرضی ہے۔ شادی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، غمی خوشی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جس کام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہم وہی کرتے ہیں۔ تو یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ بات کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور علم کے ساتھ عمل ہوگا تو علم فائدہ دے گا، بصورت علم جو ہے وہ نافع نہیں ہوگا، وہ نقصان دینے والا ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے تو عمل ہی نہیں کیا۔ قیامت والے دن اس علم کی وجہ سے جواب دینا پڑے گا آپ کو، کیونکہ علم کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اور
علم ملنے کے بعد عمل کے بغیر کامیابی نہیں. پہلا زینہ علم ہے. علم کو حاصل کرنا ہے, پتہ چلے حلال اور حرام کیا ہے, جائز اور ناجائز کیا ہے, حق اور باطل کیا ہے, اچھا اور برا کیا ہے. اس چیز کی تمیز ہی نہیں ہے. فرائض کا پتہ نہیں, واجبات کا پتہ نہیں, سنت و مستحبات کا پتہ نہیں, مفسدات و مکروہات کا پتہ نہیں. یہ علم ضروری ہے پہلے کہ آپ جو ہے کم از کم جانچ پڑتال کر سکیں کہ بہتر کیا ہے اور بہتر جو نہیں ہے وہ کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, یہ نکھیڑا کر سکیں. علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت ملے. علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں تقوی پیدا ہو. علم اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے سارے کام اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو جائیں. علم نہیں ہوگا تو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں گے. بہت سے لوگ ہیں جنہیں پوری طرح وضو بھی نہیں آتا. بہت سے لوگ ہیں جنہیں اچھی طرح نماز کی قرات بھی نہیں آتی. بہت سے لوگ ہیں جنہیں روزہ کی عادات نہیں پتا, ہوتے سارا دن روزہ سے ہیں, پڑھتے بھی نماز ہیں, وضو بھی کرتے ہیں, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پوری ان کی دسترس نہیں ہوتی. جب علم نہیں, اور علم کے بعد جو ہے جو بعد میں باری آتی ہے, علم حاصل کرنے کے بعد باری آتی ہے عمل کی. پہلے دور میں عالم بنتے تھے, حافظ اور قاری بنتے تھے, اس کے بعد وہ کسی اہل اللہ کی مجلس میں جاتے عمل سیکھنے کے لیے اور اس علم کے تابع ہونے کے لیے جو ہم نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے وہ اس کو حاصل کریں. آج تو دنیا کی اغراض کے لیے لوگ جاتے ہیں اولیاء کے پاس. دنیا کی اغراض, چلیں دنیا کی بھی غرض رکھ کے کسی ولی اللہ کے پاس چلے گئے, اس سے جا کے کوئی علم لے لیا, دین لے لیا تو بہتر ہے. لیکن طالب دنیا بن کے جاتے ہیں کہ پیر کے پاس جانا ہے اور دکان اپنی بہترین چلانی ہے, پیر کے پاس جانا ہے, کاروبار ہم نے اپنا بہترین لینا ہے. عقیدہ ہی غلط ہو گیا, یقین ہی ختم ہو گیا. پیر کو صرف اس لیے منتخب کر لیا کہ بس اس نے دنیا کے کام کرنے آ. یہ بات بجا ہے کہ اہل اللہ کی دعائیں, نیکوں کی دعائیں, متقیوں کی دعائیں, والدین کی دعائیں, علماء کی دعائیں اثر رکھتی ہیں. دعا کرانی چاہیے, جائز دعا کرنی چاہیے, کرانی چاہیے, لیکن یہ مقصد نہیں کہ آپ اللہ سے توکل کو اٹھا لیں, بھروسہ ختم کر دیں اور صرف اسی چیز کے اوپر آپ آ جائیں کہ بس بیعت ہو گئے, آپ پیر نے ہی سارے کام کرنے ہیں. نہیں, پیر کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتانا, اہدنا الصراط المستقیم کی طرف گامزن کرنا, شریعت مطہرہ کی خبر دینا, جائز اور ناجائز کے بارے میں بتانا, حلال اور حرام کا بتانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت واضح کرنا, اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو بتانا کہ لوگوں اللہ کے محبوب کے بغیر تو کامیابی نہیں ہے. یہ مقصد ہے. لیکن آج ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں, اس لیے حق چھپتا جا رہا ہے, اس کی طرف لوگ کم راغب ہو رہے ہیں, اور جو ہیں اور وہ بھی بالکل دائیں بائیں ہو رہے ہیں. ایمان اپنا مضبوط کیجئے, ایمان کو بچائیے, ہر فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اور علم کو حاصل کیجئے, اور علم کے بعد عمل کی طرف لے کے جائیے. عمل کے بغیر بالکل کامیابی نہیں ہے. عمل ہوگا تو بات ہوگی. اللہ کا سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہمارے دلوں میں, اللہ کی اطاعت نہیں ہمارے پاس. ہم بندوں سے ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم لوگوں کی بات مانتے ہیں فائدے کی, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے. اللہ اپنے بندے کو, پوری دنیا مل کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. پوری دنیا مل کے کسی کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیں, اور تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ, بہترین طریقہ, بہترین عمل نماز ہے 5 وقت کی. آیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں یا نہیں؟ مفتی تو سارے ہیں, مسئلے مسائل تو ہم سب بیان کرتے ہیں کہ آپ 5 وقت کے اوپر ہم نے اپنے نفس کو آمادہ کیا. ان سردیوں میں صبح اٹھ کے اپنے گرم بستر کو چھوڑا, نماز کے لیے اٹھے. ہم نے 5 نمازوں کے اوپر پورا پہرا دیا یا نہیں دیا؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. آیا ہم نے
تلاوت قرآن کو کتنا اپنے زندگی میں لے کے آئے ہیں. قرآن گھر میں پڑھا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتے. قرآن صرف جو ہے 40ویں جمعرات کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے. بچوں کے طلباء کو بلائیں اور قرآن پڑھا لیں. ہم نے خود اپنے والدین کے لیے کتنا قرآن پڑھا، ایصال ثواب کیا. ہم نے اس سے علم سیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے. میرا سوال ہے پوری امت مسلمہ پر کہ تم کیا تلاوت قرآن اس نیت کے ساتھ کرتے ہو کہ میں نے اس سے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے، یا اس لیے سورتوں کو پڑھتے ہو کہ دشمن سے نجات ہو جائے، اولاد پیدا ہو جائے اور رزق میں اضافہ ہو جائے؟ اس لیے قرآن صرف آ گیا حصول اولاد کے لیے، حصول رزق کے لیے، حصول دنیا کے لیے سورتوں کو پڑھا جائے؟ وظیفہ بنا کے پڑھو، ثواب ہے وہ بھی ملے گا انشاءاللہ. قرآن شفا بھی ہے اور شفا بھی ہے، اور قرآن ہدایت بھی ہے، اور قرآن عطا بھی ہے. لیکن قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ کا کلام ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اس کے ہر لفظ پہ اجر و ثواب ہے، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا جو اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے اسے میں نے پڑھنا سننا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اگر تو یہ نیت ہے ہماری تو پھر تو ہمارا راستہ بالکل سیدھا ہے. اگر یہی ہے کہ بھائی میں نے اتنی بار یہ سورہ پڑھنی ہے دشمن مفلوج ہو جائے گا، اتنی بار یہ سورہ پڑھنی ہے دشمن غرق ہو جائے گا، اگر یہ نیتیں ہیں تو پھر قرآن فائدہ نہیں دے گا. اگر نیت یہ ہے کہ میں نے اس قرآن سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ قرآن سارے کا سارا ہی فائدہ ہے. پھر یہ اجر ہی اجر ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن زندگیوں کو بدل دے گا. میری اور آپ کی زندگیوں کو قرآن بدل دے گا. قرآن زندگیاں بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن انسانوں کے پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے کہ لوگوں اس قرآن کو پڑھو. یہ نہیں ہے کہ بس اس کو اپنے گھروں میں سجا کے رکھ دیں یا مساجد کے ریک میں لگا دیں. نہیں، قرآن دعوت ہے حق کی، قرآن دعوت ہے اللہ کی، قرآن کلام ہے اللہ کا، قرآن زینت ہے مومن کے قلوب کی، قرآن آنکھوں کا تارا ہے مومن کی آنکھوں کا، اور قرآن نجات کا پروانہ ہے. قرآن والے پل صراط سے بڑے آرام سے گزر جائیں گے. قرآن والے جو ہیں قرآن والوں سے مل جائیں گے، محمد و آل محمد کے ساتھ حوض کوثر پہ ملیں گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے جو میرے حوض پر آئیں گے میری اہل بیت اور قرآن آئے گا. پتا چلا کہ محمد و آل محمد قرآن سے جدا نہیں، قرآن ان سے جدا نہیں ہے. سب سے پہلے یہ قرآن جو ہے اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پہ پہنچیں گے، اور اس کے بعد وہ مومنین پہنچیں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اہل بیت کے تابع رہ کے زندگی گزاری اور قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. اگر آپ روز ایک آیت کریمہ پڑھیں اور اس پہ عمل کی کوشش شروع کر دیں کہ آج میں نے یہ پڑھنا ہے. ہم سورہ فاتحہ تو ہمیں کتنا روز ہمیں دعوت دیتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، میں تعریف بیان کرتا ہوں عالمین کے رب کی، جو عالمین کا رب ہے. اس کی بہت بڑی تشریح ہے. عالمین کا رب ہے کہ ہر حال میں، ہر جگہ پر اور ہر موقع کے اوپر تم نے اللہ کے تابع رہنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس کا یہ معنی ہے. میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں. اور الرحمن والرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے، اور تم نے اس کی صفتوں کو پکارا ہے. لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا. تیرے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ تو جس کا بندہ ہے وہ رحمت میں نازل کرتا ہے، تو جس کا بندہ ہے وہ معاف کرنے والا ہے، تو جس کا بندہ ہے وہ غفار و ستار ہے. تو لوگوں کے لیے رحمت کا کام ہی نہیں کرتا، تو لوگوں کی بھلائی کا کام ہی نہیں کرتا، تو لوگوں کو معافی دیتا ہی نہیں ہے، تو بدلے پہ بدلہ لیتا ہے. بھائیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، ظلم کو قائم کیا ہوا ہے. لیکن نماز میں تو پڑھتا ہے الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے. کبھی جس کو یہ یقین ہو کہ میرا رب
روز جزا کے دن کا مالک ہے اور حق ہے کہ وہی مالک ہے روز جزا کا، حشر کا وہ مالک ہے۔ مولا میدان حشر میں فیصلے کرے گا، روز جزا کے دن کا وہ مالک ہے جسے کامل یقین ہے، جس کی توحید، جس کو کامل، جس کی توحید نے جس کو کر دیا اور اس کے قلب کے اندر یہ بات آ گئی کہ میدان حشر میں میرا مالک، روز جزا کا جو مالک ہے اس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، وہ دنیا میں گناہ نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں ڈر کے رہے گا۔ اور پھر ہم صدا لگاتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنے کے لیے ہم MNA کے دروازے پہ کھڑے ہیں، MPA کے دروازے پہ کھڑے ہیں، ہم اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں، ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا لوگ ایک حدیث سیکھنے کے لیے اہل اللہ کی مجلس میں آتے تھے، مقربین کے پاس آیا کرتے تھے، صالحین کے پاس آیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے، شریعت کو سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آج تو طالب مولا ملتے ہی نہیں ہیں، طالب مولا ختم ہو گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والے کہاں گم گئے، کن غاروں میں چھپ گئے۔ آج تو صرف دنیا دنیا اور دنیا کے لیے ہی طلب ہے، مساجد میں بھی دنیا، درگاہوں میں بھی دنیا، درباروں میں بھی دنیا، مزاروں پہ بھی دنیا، اولیاء کی محفل میں بھی دنیا، علماء کی مجلسوں میں دنیا کی باتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ اگر علماء بیٹھے ہیں ان میں بھی دنیا کی باتیں، دنیا کے حصول کی باتیں، دنیا کے منصب کی باتیں، کہ مجھے یہ چیئرمین لگا دیا جائے، مجھے اس چیز کا عہدہ دے دیا جائے، مجھے سرکاری سطح پہ نواز دیا جائے۔ اگر کسی عالم کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں حکومتی فائدہ حاصل کروں اور مجھے کوئی نواز دے، پھر وہ عالم نہیں، اس سے بڑا کوئی جاہل ہی نہیں ہو سکتا جو حکومت پہ یا بادشاہوں پہ اس چیز کی تمنا رکھے کہ یہ مجھے نواز دے۔ تو نے تو لوگوں کو نوازنا تھا، تو نے اپنے علم کی بانٹ اور تقسیم کرنی تھی۔ اللہ نے تجھے تقسیم کرنے والا بنایا، علم پھیلانے والا بنایا، تجھے منصب دیا، لیکن ہائے تو اپنے منصب کو بھول گیا۔ میرے دوستو، کسی نے کام نہیں آنا اس دن، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنے اندر محبت لے کے آئیں، لوگوں کے لیے محبت، نرمی، عاجزی، مسکینی، فقر اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، دینے والا اللہ ہے، کارساز اللہ ہے، کوئی نہ رزق دے سکتا ہے، نہ کاروبار دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو پال پوس سکتا ہے، اللہ ہی ہے پالنے والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن آج تو ہم لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہی کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت ہے، اور مدد اس سے مانگو، مشکل میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، مانگو اللہ سے۔ دعا کرتے وقت اللہ کی حمد بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں جو حاجت ہے، اس کے بعد پھر درود شریف آپ پڑھیں، تو اللہ پاک دینے والا ہے۔ جب بھی مصیبت آئے 2 نفل توبہ کے پڑھیں، 2 حاجت کے پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتیں ہر بندے کے لیے، جو اس کو زیادہ یاد کرتا ہے کرم اس پہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اپنے رب کو یاد رکھیں، ہر مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر عظیم نعمت ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی خیال اور دھیان رہے کہ میرے دل میں اللہ رہتا ہے، اور اپنے دل پر اللہ کا نام جو میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، دل پہ نقش بنائیں اللہ کے نام کا۔ عثمان صاحب بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس بات کو پھیلائیں گے انشاءاللہ اخبار میں بھی۔ یہ ایک نام ہے ذکر، جس کے بغیر کوئی کام نہیں، اسی کے متعلق ہے، اسی کا اختیار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ بس فقیر کی بات کو سمجھو، اس بادشاہی والے کو مانو، اس سلطان کو مانو، اسی کی حکومت ہے، اسی کا قبضہ ہے۔ چھوڑ دو دائیں بائیں، چاروں طرف دیکھنا، اس کی طرف رجوع کر لو۔ بس یہ نجات کا راستہ ہے، اللہ نجات کا راستہ، اللہ کامیابی کا راستہ، اللہ ترقی کا راستہ، اللہ تجھے پل صراط سے گزارنے کا راستہ، اللہ تجھے جنت میں لے جانے والا، اللہ تجھے حوض کوثر پہ لے جانے والا، اللہ تجھے حق کی پہچان دینے والا، اللہ تجھے قرآن کی پہچان دینے والا، اللہ تجھے قرآن کی جستجو دینے والا اللہ ہے۔
ہر ٹائم ڈر کے رہے اللہ سے، ہر ٹائم خوف دل میں پیدا رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھے۔ بس جب یہ دھیان اور یہ خیال آ گیا تو پھر تو بات سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کی یاد سے دل کو منور کریں۔ روزانہ 1100 سے 11,000 تک ذکر کریں، کم از کم 5-7 منٹ آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے اس طرح ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم وارزقنا وانت خیر الرازقین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر مولا سب حاضرین و سامعین کی حاجات پوری فرما سب کو اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما برکت والی خیر والی روزی عطا فرما
فرما, خیر والی امن و سلامتی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے اطاعت گزار بندوں میں داخل فرما, اپنے محبوب کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, حق پر قائم رکھ, باطل طور طریقوں باطل قوتوں میں محفوظ فرما, کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما, اے اللہ پوری امت کی خیر فرما, اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, اے اللہ اس کی مدد فرما, اے اللہ پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ کو قائم فرما, اے اللہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا, نفس ہمارا سے محفوظ فرما, اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے محفوظ فرما. مولا دلوں کی تمام حاجات پوری فرما, سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واولیاء امت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت